ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا عزیزان محترم، زیارت جامعہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھیں۔ اب تک کچھ تمہیدیں آپ کی خدمت میں بیان کی اور اب زیارت کے عنوان سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ زیارت جامعہ عنوان ہے زیارت کا۔ زیارت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بالآخر قیل و قال اس کے اندر موجود ہیں، زیارت کرنی چاہیے، زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے نظریات موجود ہیں جو زیارت کو جائز نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زیارت کو واجب کی حد تک سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کا نظریہ زیارت کے حوالے سے کیا ہے۔ اسلام آیا زیارت کو مانتا ہے، زیارت کو قبول کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو نور علی نور جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، اور اس سارے فوائد کو حاصل کرنا چاہیے جو اس زیارت کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اگر نہیں مانتا، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دلیل کا تابع ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کا جملہ ہے نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے تابع ہیں۔
اگر واقعاً کوئی دلیل اس بات کے اوپر قائم نہ ہو سکے کہ زیارت ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اسلام کہتا کیا ہے. روایات کے اندر، ذخیرہ احادیث کے اندر، سنت کے اندر زیارت کے حوالے سے ہمارے پاس کیا باتیں موجود ہیں. اچھا، روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو دو طرح کی روایتیں ہیں، یعنی اگر میں تقسیم کروں تو ٹوٹل 4 تقسیم بن جائیں گی. 2 طرح کی روایتیں ہیں، غیر معصوم کی زیارت، معصوم کی زیارت. غیر معصوم کی زیارت مثلا مومن ایک مومن کی زیارت کرے، یا ہم جو ایک دوسرے سے ملنے ملانے جاتے ہیں، یہ زیارت ہے. زیارت کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کرنا کسی کی، یعنی کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے ملنا. تو ایک زیارت غیر معصوم کی نسبت، ایک زیارت معصوم کی نسبت. پھر معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، اس کو مزید اگر تقسیم کریں تو ان کی زندگی میں ان کی زیارت اور ان کے مرنے کے بعد ان کی زیارت. والدین کی زیارت کرنا، زندہ ہیں والدین تو زیارت، کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آیا مرنے کے بعد سلسلہ ختم یا ابھی بھی زیارت ہو سکتی ہے؟ مثلا قبر والدین کی زیارت. مومن زندہ ہے اس کی زیارت، مومن کے مرنے کے بعد اس کی زیارت، یعنی قبرستان جانا اور اہل قبور کی زیارت کرنا. یہی صورتحال معصومین میں بھی ہے کہ معصومین کی زندگی میں زیارت اور معصومین کی مرنے کے بعد زیارت. اچھا، جن کو کچھ اس زیارت سے ناگواری ہے، کچھ چڑ ہے، تو زیادہ ناگواری مرنے کے بعد والی زیارت سے ہے. زندگی میں زیارت کو تو شاید وہ لوگ بھی طوعاً و قہراً جو ہے وہ مان لیں، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے اور اصل جو مشکل کھڑی ہوتی ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد آیا زیارت ہو سکتی ہے معصوم کی یا نہیں ہو سکتی. تو یہ چند مطالب ہیں جو آج آپ کی خدمت میں جس حد تک وقت میں گنجائش ہوئی آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. اگر ہم روایتوں کی طرف پلٹیں، روایتیں مختلف ہیں، ابھار ہیں. اچھا، معصوم کے غیر معصوم کی اگر ہم پہلے بات کریں تو اگر یہ طے ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ غیر معصوم کی زیارت ہو سکتی ہے، ان کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو پھر خود یہی چیز کافی ہو جائے گی اس بات کے لیے کہ جب غیر معصوم کی ہو سکتی ہے تو معصوم کی تو بطریق اولا ہو سکتی ہے. یعنی پھر اس کے لیے الگ سے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے. اس کے باوجود کہ ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں غیر معصوم کی زیارت کو ثابت کرنے کے بعد معصوم کی زیارت سے، اس کے باوجود ہم جا کے دیکھیں گے روایتوں میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ معصوم کی زیارت کو بیان کرنے کے لیے 2 طریقے ہو گئے، ایک ڈائریکٹ فارم، ایک انڈائریکٹ فارم. انڈائریکٹ فارم یہی ہے کہ غیر معصوم کی ثابت کریں گے، اس کے نتیجے میں معصوم خود بخود ثابت ہو جائیں گے. اور ڈائریکٹ فارم یہ کہ ہم ڈائریکٹلی جا کے دیکھیں کہ روایتیں خود ڈائریکٹلی معصومین کی زیارت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. تو یہ چند مطالب آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. ایک مل کے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد. جہاں تک غیر معصوم کی زندگی میں زیارت کرنے کا مسئلہ ہے تو 2 روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دونوں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں ہیں. اچھا، یہ آج کی گفتگو ممکن ہے یہ ایک تمہید بن جائے ہماری انشاءاللہ العزیز اس 40 کی زیارت کے لیے. بہت سے لوگوں کے دل میں شوق ہوتا ہے، جب سنتے تو شوق زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ 40 قریب ہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ممکن ہے شاید اسی 4 روایتیں سن کے کسی کے دل میں شوق زیادہ پیدا ہو جائے اور وہ زیارت میں چلا جائے تو کچھ شاید ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز کچھ امام حسین کی زیارت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور عجیب روایتیں واقعاً وہ انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچیں گے تو وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو جہاں تک ایک عام مومن کی زیارت کا مسئلہ ہے اور اس کی زندگی میں زیارت کا مسئلہ ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں اور عجیب روایتیں ہیں کہ جو بھی من زار اخاہ فی بیتہ لا حاجۃ لہ
اچھا یہ شرط عجیب لگائی ہے ویسے روایت نے، شرط عجیب لگائی ہے، اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بھائی کے گھر جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا جانا، مجھے کوئی کام تھا، میں نے کہا چلو یار فلاں صاحب کے گھر چلتے ہیں، اور میں اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، روایت کہہ رہی ہے کہ یہ خالصتاً زیارت کے قصد سے جائے، لا حاجتاً لہو، اس سے کوئی اس کو غرض نہ ہو، اپنا کام کروانے کے لیے اس کے گھر نہ جائے، خاص پرٹیکولرلی اس کی زیارت کی غرض سے اگر اس کے گھر جائے تو یہ شخص ایسا ہے کمن زار اللہ، گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، یہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اب میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب یہ میرا زائر بن گیا ہے، میرا مہمان بن گیا، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا احترام کروں، اور اس کا احترام اور اس کی ضیافت اللہ نے اپنی گردن پہ لے لی۔ دوسری روایت بھی اسی قسم کی ہے، اس میں بھی اسی قسم کے جملے ہیں کہ اگر کوئی مومن کی زیارت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ خدا کی زیارت کر رہا ہے، اور پھر پروردگار عالم اس کی ضیافت کو اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب مہمان نواز خدا جیسی ہستی ہو، دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اگر کوئی مہمان نواز اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا کبھی کسی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، کسی کے اگر مہمان جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کا چہرہ بگڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان روایتوں پر بھروسہ نہیں ہے جو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر مہمان کبھی تمہارے گھر آتا ہے تو ایک تو یہ کہ اپنی روزی خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہاری جاتے وقت تمہاری بلائیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے لیے چائے کا ایک کپ بھاری ہو جاتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ یہ اپنا رزق، یعنی ایک چائے کے کپ کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ چائے کے کپ جتنا خرچہ بھی اپنا ساتھ لے کر آتا ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تم صرف ایک کام کرو، اور وہ یہ کام کرو کہ اس مومن کا اکرام کرو، اس مومن کی ضیافت کرو۔ تو ہم جب عام مومن ہوتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ خود بلاتے ہیں مہمانوں کو اپنے گھر میں، تو ان کو شوق ہوتا ہے تو وہ پھر ضیافت بھی ویسی کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم نے بلایا ہے کسی کو تو بہتر سے بہتر اس کی ضیافت کر سکیں، بہتر سے بہتر اس کے لیے انتظام کر سکیں۔ تو جب ایک عام انسان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ آنے والے کا جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، تو اگر کرنے والا خدا ہو جائے، اگر کرنے والا خدا ہو جائے، اب خدا میں تو میں یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جتنا کر سکتا ہے، وہ تو جو کر سکتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو جو کر سکتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا بہت سی دوسری اور بھی روایتوں میں اسی قسم کی جو روایتیں ہیں اور اسی قسم کے مفاہیم ہیں کہ جب بات خدا تک آتی ہے، جب خدا نوازنے کی بات آتی ہے کہ اب نوازش خدا کی طرف سے ہوگی، یہ جملے ہیں روایتوں کے کہ خدا پھر جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوتا، خدا پھر جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ روایت، اور اچھا یہ میں نے صرف تبرکاً دو روایتیں، کیونکہ میں دو روایتیں بھی پڑھوں گا تو میرا ٹائم اسی میں ہی پورا ہو جائے گا، یہ تبرکاً آپ کی خدمت میں روایتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی عام مومن کی اس کی زندگی میں اس کے گھر جا کے اس کی زیارت کرتا ہے تو وہ گویا خدا کا مہمان بن جاتا ہے، وہ گویا خدا کا زائر بن جاتا ہے، کہیں پہ خدا کا مہمان ہے، کہیں پہ خدا کا زائر ہے۔ تو چلو زندگی میں تو زیارت شریعت نے جائز بنا دی۔ میں نے کہا نا زندگی کا شاید اتنا ان کے لیے بھی مشکل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا مرنے کے بعد کا ہے۔ آیا مرنے کے بعد کسی مومن کی زیارت کی جا سکتی ہے؟ اب روایتیں خود ختمی مرتبت کے حوالے سے ہیں کہ جب بھی رسول خدا ام المومنین عائشہ کے گھر میں ہوا کرتے تھے تو جب آخر رات ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول بقیع جایا کرتے تھے، اور جا کے بقیع کی جو قبریں تھیں ان پہ سلام کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو خود اہل سنت نے بھی یہ روایتیں لکھی ہیں، حتیٰ جب آپ بقیع جاتے ہیں تو اتنا تو یہ لوگ بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ جب اتنا سارا ہو تو اس میں سے اتنا بھی نہ مانے تو پھر کام چلتا نہیں ہے۔ جب اتنا سارا ہو، اب آپ سوچئے اہل بیت کے فضائل کتنے ہیں، یعنی متعصب ترین افراد کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی
ابن حجر مکی جس کی کتاب اس کا ٹائٹل ہی اس نے قرار دیا صواعق محرقہ، شاید اس مجمع کے لیے تو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صواعق محرقہ جلانے والی بجلیاں، یہ اس نے لکھی ہی شیعوں کے خلاف ہے۔ تو جو جلانے والی بجلیاں ہیں، پروردگار عالم نے اس جلانے والی بجلیوں میں بھی مومن کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزیں ڈال دی ہیں۔ تو اب وہی والی بات ہے، جب اتنا کچھ موجود ہو کیا چھپائے گا، کتنا چھپائے گا، کتنا انسان اس کے اوپر مٹی ڈالے گا؟ وہ اتنا چھپا 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 روک 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 کے بھی کچھ نہ کچھ کتابوں میں آ ہی جاتا ہے۔ تو وہ یہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ بھی زندگی میں زیارت کے لیے اتنی روایتیں موجود ہیں کہ نہ اتنے آپ جاتے ہیں، بقی میں آپ جاتے ہیں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے خدا سب کو یہ زیارتیں نصیب کرے انشاءاللہ، اور جلد از جلد نصیب کرے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، بورڈ الگ لگے ہوئے ہیں اور بندے الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بورڈ الگ لگے ہوئے ہیں، اس پہ آپ پڑھیں، بھرا ہوا ہے واقعا، میں تو یہی کہوں گا مس گائیڈنس اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو ٹیپ ریکارڈر کھڑے کیے ہیں انہوں نے، ان کا بھی یہی حال ہے، اب بس بٹن دبا دیں، آپ کوئی چیز چھیڑ دیں، پھر اللہ ہی اللہ آپ کا آدھا گھنٹہ، ویسے تو کھڑے نہیں رہنے دیتے، ویسے آپ کو آدھا گھنٹہ روک لیں گے۔ البتہ میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، میرا اپنا نظریہ اور خیال ہے کہ ہمارے بہت سے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں نے تو بہت دیکھی یہ چیزیں کہ اصل جھگڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے میں نے، کہ ہمارے مومنین جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کو عربی آتی ہوتی ہے، وہ جا کے خود چھیڑتے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو خود چھیڑتے ہیں، ان سے مناظرے کرتے ہیں، ان سے بالآخر تو میں جھگڑے، ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے ہو گیا، یہ روایت وہ روایت۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے حج پہ جانا شروع کیا تھا تو اس وقت وہاں پر وہ جگہ بھی موجود تھی جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہاں پر یہ جو اب اس وقت جو انہوں نے البتہ میں تو کہتا ہوں کہ خود ہی انہوں نے ذریعہ بنا دی ہے یہ منکران ذریعہ نے خود ہی اٹھا کے ذریعہ ایک بنا دی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر امام کی قبر تو بہرحال ایک ذریعہ کے اندر ہی ہے نا، قبر تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی جن قبروں تک ہم جاتے ہیں، بھئی امام حسین کی قبر تک آپ اٹھ کے آرام سے چلے جاتے ہیں، امام علی کی قبر تک آپ آرام سے اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں، کاظمین و سامرہ آسان ہے جانا، امام رضا کی قبر پہ سب پہنچ جاتے ہیں، مگر آپ میں سے کوئی آج تک جا کے اس نے قبر پہ ہاتھ رکھا ہو؟ نہیں رکھا نا۔ میکسیمم پہنچتے ہیں تو کہاں تک پہنچتے ہیں؟ جالی تک، خود انہوں نے بھی جالیاں لگا دی۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا کہ اب انشاءاللہ دیکھیں پروردگار عالم راہیں نکالنے والا ہے، وہ آہستہ آہستہ سٹیپ وائز اس کے اوپر انشاءاللہ چھتیں بھی آ جائیں گی کہ جو واقعا جا کے دل جلتا ہے، دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں امام رضا کے حرم کو، جب ہم دیکھتے ہیں امام علی کے حرم کو، جب ہم دیکھتے ہیں امام حسین اور کاظمین اور سامرہ کے حرموں کو کہ کس پرشکوہ طریقے سے یہ حرم بنے ہوئے ہیں، اور جب ہم جا کے ان اجڑی ہوئی اور ویران قبروں کو دیکھتے ہیں واقعا دل جلتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم انشاءاللہ اس کے بھی اسباب مہیا کرے گا کہ ابھی تو انہوں نے جالی لگائی ہے، آہستہ آہستہ چھت بھی لگ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوشش کریں یہ ان سے بحثیں نہ کریں، اس لیے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارے نقصان میں جاتی ہیں چیزیں، یہ آہستہ آہستہ ہمارے نقصان میں جاتی ہیں۔ یہ پہلے ہم تھوڑا اس سے آگے تک جا سکتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے پیچھے کر دیا، جالی لگا دی وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ہے وہ پہلے جو ہے لوگ موبائلوں میں ڈال لیتے تھے چیزیں، تو وہ نئی چیز تھی، چل جاتا تھا، اب ان کو موبائلوں کا بھی اندازہ ہو گیا، موبائل میں بھی نہیں کھولنے دیتے، ایک مشکلات کھڑی کرتے جاتے ہیں۔ کوشش کریں، کیونکہ ان کو اگر آپ نے راضی کر بھی لیا نا، یقین مانیں، آپ نے فرض کریں کسی متوع کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع کی، آپ نے اس کو بڑا کنونس کر کے راضی کر لیا کہ جی مثلا فرض کریں یہ غلط ہو رہا ہے، اس نے کہا سلم نہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہونا کیا اس کے بعد؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے؟ تو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جبکہ یہ محنتیں عام طور پہ وہ مانتے بھی نہیں ہیں، یہ محنتیں رنگ لانے والی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی اتنی فیلنگس ڈالی گئی ہیں کہ وہ بالآخر، جس کو کہتے ہیں ہمارے ایک پنجابی میں محاورہ ہے، منا گے تے کہاں کالا ہے، کوا اس وقت کالا ہوگا جب ہم مانیں گے کہ کالا ہے، اب ہم مانیں گے نہیں کالا ہے تو کیسے کالا بنے گا وہ؟ لہذا ان کی یہی صورتحال ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے کہ کوا کالا ہے، تو آپ ان کے ساتھ فضول کی بحث نہ کریں۔ تو
خود پیغمبر اکرم جایا کرتے تھے اور زیارت کیا کرتے تھے. صفین کے میدان سے جب میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے تو جب کوفے کے قبرستان سے گزرے میرے مولا، عجیب جملے ہیں میرے مولا کے. میرے مولا نے مردوں کو مخاطب ہو کر کہا یا اہل دار الوحشت، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے ایسے گھروں میں رہنے والوں جس میں جو خالی گھر ہیں، کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایسے گھروں میں رہنے والوں جو تاریک گھر ہیں، تاریک گھروں میں رہنے والوں، خالی گھروں میں رہنے والوں، وحشت کے گھروں میں رہنے والوں، اے مٹی پہ سونے والوں. اور پھر یہ جملات بولنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں، یعنی جو میرے پاس خبر ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے پاس وہاں کی کیا خبر ہے. اب میرے مولا ہیں، اصحاب موجود ہیں، بالآخر میرے مولا یہاں پر قبور کی زیارت کر رہے ہیں. اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ حرام ہوتا، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اول تو یہ کہ خود علی یہ کام ہی نہ کرتے. علی کی عصمت اس بات سے مانے ہوتی کہ علی جا کے قبروں کی زیارت کرتے. لیکن اگر حالات تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو اصحاب مگر کیا جو ویسے ہی پنجے گاڑ کے اور پنجے تیز کر کے بیٹھے رہتے تھے، آپ کے خیال میں کیا وہ ان کو یہ کام کرنے دیتے؟ نہیں کرنے دیتے، جبکہ یہ کتابوں میں نقل ہوئی یہ ساری چیزیں. تو وہاں پر پھر امیر المومنین نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے گھر امت دور، اس میں لوگ رہنے کے لیے آ گئے، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے کے لیے آ گئے، تمہاری عورتیں ان کے ساتھ دوسروں نے شادیاں کر لیں، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، یہ ہے تمہاری دنیا. گھر تمہارا تھا، محنت تم نے کی، رہ کوئی اور رہا ہے. عورتیں تمہاری تھیں، ایک وقت تک تم نے ان کے ساتھ زندگیاں گزاری، اب وہ عورتیں دوسروں کے پاس چلی گئی. مال تمہارا تھا، دن رات تم نے ایک کیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، مال جمع کرنے میں لگے رہے. کیا ہوا اس مال کا؟ کتنا لے کر ساتھ گئے؟ تمہارا مال تقسیم ہو گیا. یہ تمہاری دنیا کی خبر ہے میرے پاس، اب بتاؤ تمہارے پاس وہاں کی کیا خبر ہے. اور اس کے بعد میرے مولا اصحاب کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان کو اذن دے دیا جائے کلام کرنے کا تو یہ کہیں گے کہ انا خیر الزاد التقوی، بہترین راستے کا جو زاد اور راحلہ ہے وہ تقوی ہے. دیکھیں سفر مثلا جس طرح ابھی فرض کریں ابھی ایک گروپ گیا ہوا ہے زیارتوں کے لیے، کچھ آ گئے ہیں کچھ آنے والے ہیں، فرض کریں 2-4 دن بعد آپ نے نکلنا ہو. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیں گے ان میں سے کسی کے پاس، ہاں یار بھائی وہاں کا موسم کیسا ہے؟ وہاں کی خبر کس سے لیں گے آپ؟ ان سے لیں گے. آج کل تو خیر انٹرنیٹ پہ بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن نارمل جو طریقہ ہے، اگر انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں، ٹیکنالوجی یوز نہ کریں آپ، اور نارمل طریقے سے اگر آپ زندگی کی بات کریں تو آپ جو گئے ہوئے تھے، جو آئے ہیں، ان سے آپ وہاں کی خبر لیں گے. امیر المومنین بھی یہی کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کی خبر جو میں زندہ ہوں ابھی میں دیتا ہوں، البتہ تم جلدی جانے والے تھے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم چلے گئے تو تم گئے، کہانی ختم ہو گئی، ہم نے آنا ہی نہیں ہے. نہیں، تم جلدی جانے والے تھے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. خبر یہ ہے کہ گھر دوسروں کے قبضوں میں چلے گئے، مال تقسیم ہو گیا، زوجات دوسروں کے تصرفات میں چلی گئیں. تم بتاؤ تمہارے پاس وہاں کی کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں خیر آزاد التقوی، بہترین زاد، بہترین نفقہ، بہترین خرچہ جو آپ وہاں کے لیے لے کر جا سکتے ہیں وہ تقوی ہے. بہترین چیز اگر آپ لے کے جا سکتے ہیں امیر المومنین کی کلام کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس مردہ مومنین کی بھی زیارت جائز ہے. پس جب مومن ایک عام انسان، ایک عام اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، ایک عام مومن کی اگر زیارت اس کی زندگی میں بھی جائز ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جائز ہے، تو جب عام مومن کی زیارت جائز ہے تو جو امیر المومنین ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت تو بطریق اولا ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد دونوں صورتوں میں جائز ہونی چاہیے. تو یہ تو انڈائریکٹ فارم میں بھی ہمارے لیے یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور شرعاً جائز ہے کسی کی زیارت کرنا. نہ فقط جائز ہے بلکہ ان روایتوں کے مطابق کسی بھی مومن کی زیارت کرنا، یعنی یہ تو دیکھیں مومن اور امیر المومنین یہ تو بہت لو لیول والا ہے نا. تو جب لو لیول والے کی زیارت
خدا کی زیارت کے برابر ہے، اس کی ضیافت خدا کی ذمہ داری ہے، تو جو امیر المومنین کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس کی زیارت کا کیا لیول ہوگا؟ بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس روایتیں اتنی موجود ہیں عزیزوں، میں یقین مانیں صرف وہ کتاب لے آؤں تو آپ کتاب دیکھ کے ہی ڈر جائیں۔ آپ نے کہنا ہے مولوی صاحب تو لگتا ہے یہ جانے کا ان کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے، پلاننگ ہی نہیں ہے، جس میں صرف چہاردہ معصومین کی پیغمبر سے لے کر اور 11ویں امام تک اور 12ویں امام کے حوالے سے کچھ باتیں ان کی زیارتوں کے بارے میں لکھی گئی ہے کامل الزیارہ کے نام سے، اور اس میں بھی اتنی روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ آپ صرف ان روایتوں کو کہ جو رسول خدا، جناب زہرا، امیر المومنین، امام حسن اور باقی ائمہ ہیں ان کو ایک طرف رکھیں اور امام حسین کی زیارت کی روایتوں کو ایک طرف رکھیں تو ان میچبل ہیں۔ امام حسین کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں، اتنی کثرت سے روایتیں آئی ہیں اور اتنے مختلف اینگل سے روایتیں آئی ہیں کہ انشاءاللہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اگر زیارتوں کو دیکھیں معصومین کی زندگی میں اور معصومین کے اس دنیا سے جانے کے بعد، دونوں اعتبارات سے یہ زیارتیں جائز، نہ فقط جائز ہیں بلکہ اجر و ثواب کی حامل ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا سے سوال کرتے ہیں، رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کہ اے نانا، اگر کوئی آپ کی زیارت کرے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ نواسے کا سوال ہے نانا سے۔ اچھا، نواسے نے صرف اتنا سوال کیا کہ کوئی آپ کی زیارت کرے تو کیا اجر و ثواب ہے؟ مگر دیکھیے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، کہا یا بنیا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، اگر کوئی شخص میری زیارت کرے فی حیاتی او بعد موتی، میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد، او زارا ابا کا، یا تمہارے بابا کی زیارت کرے، او اخا کا، یا تمہارے بھائی کی زیارت کرے، او زارا کا، یا تمہاری زیارت کرے۔ یعنی سوال رسول خدا کی زیارت سے کیا گیا تھا، مگر رسول خدا نے سب کی زیارتوں کو بیچ میں لے آئے۔ میری زیارت کرے، تمہارے باپ کی زیارت کرے، تمہارے بھائی کی زیارت کرے، یا تمہاری زیارت کرے، ہم میں سے کسی کی بھی زیارت کرے، میں خود، اللہ کا رسول کہہ رہے، وہ صادق و امین رسول، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی سند لیے ہوئے، وہ کہتا ہے میں خود قیامت کے دن اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور میں اس کو اس کے گناہوں سے آزاد کراؤں گا۔ یعنی یہ چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھے منیمم چیز ہے جو روایتوں میں آئی ہے۔ یہ بہت ہی کم ترین درجہ بیان ہوا ہے کہ اس کو گناہوں سے آزاد کرانا میرا کام۔ بہت سے لوگوں کے حلق سے یہ باتیں نہیں اترتی ہیں کہ مثلا زیارت امام حسین کے لیے جائے، انسان گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے، یا مثلا انسان آنسو بہاتا ہے، گریا کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں روایتیں عرض کی تھی، ایک مچھر یا مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات کہاں ہے؟ خاص طور پہ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں تو ان چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ واقعاً ایک زمانہ ممکن ہو کہ انسان سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مثلا ایک قطرہ آنسو گرے اور انسان کا پوری روح جو ہے وہ چمک اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں اتنے آسان ہو گئے ان باتوں کو سمجھنا۔ آپ کا کیا خیال ہے مثلا اس زمانے میں کیا ایسے ایسڈز اور ایسی چیزیں موجود نہیں کہ آپ کا مثلا فرض کریں ایک کوئی لوہا ہے، اس کے اوپر بہت شدید قسم کا زنگ لگا ہوا ہے، بلکہ آپ ایڈز دیکھتے ہیں، ٹی وی تو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، بعض ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کے یا بعض لکوڈز کے، جو برتن دھونے والے لکوڈ ہیں، ایڈز آتی ہیں نا، ایک قطرہ ڈالیں، سخت سے سخت ترین چکنائی ختم۔ تو اس کا مطلب ہے ایک قطرے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے نا۔ ایک قطرہ ڈالیں، بڑے سے بڑا داغ آپ کے کپڑوں سے غائب۔ ایک قطرہ ڈالیں، کسی چھری کے اوپر، کسی اور لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، شدید قسم کا زنگ، وہ ایک قطرہ ایسڈ ڈالیں،
سخت سے سخت ترین زنگ آپ کا وہ ایک قطرہ ایسڈ دھو دے گا. جب دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پروردگار عالم کی قدرت میں ہمیں کوئی شک ہے کیا؟ خدا اس قطرے میں اتنی طاقت ڈال دے کہ یہ ایک قطرہ میلے سے میلی روح کو بھی انسان کی دھو کے پاک اور صاف کر دے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یہ ایک زیارت ہماری دیکھیں، زیارت یہ کہ آپ جائیں، آپ نے جا کے مولا کی زری پر نظر کی، ایک جملہ کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی زیارت ہو گئی. یہ ایک جملہ، ایک زیارت، ایک نگاہ آپ کی یہ ایسی ہو جائے کہ آپ کی یہ ایک نگاہ اس قابل آپ کو بنا دے کہ رسول خدا خود آئیں اور آپ کو اس گناہوں کی دلدل سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے حسین نے قربانی کوئی چھوٹی قربانی دی ہے؟ حسین کی قربانی کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے، اب بہت ہی جزیات کے ساتھ یہ واقعہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن ایک مفہوم میں آپ کی خدمت میں ایک ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ واقعات میں ملتا ہے ایک کہ ہمارے ایک عالم دین تھے، شاید مقدس اردبیلی کا واقعہ الظاہر جو میرے ذہن میں ہے اس وقت، کیونکہ مقدس اردبیلی کے بارے میں علماء نے نقل کیا کہ ان کی بہت زیادہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ان کے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے. ایک سوال یہی تھا، اسی قسم کا تھا کہ یار ایک شخص ہے، گریہ کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، اتنا خدا نے اس کو نواز دیا. ایک شخص ہے زیارت امام حسین کرتا ہے، اتنا خدا نے اس کو نواز دیا. خدا نے ایک آنسو اور پورے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، ایک آنسو آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر یوں سمجھے کہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے. تو یہ جس طرح بہت سے مومنین، آج کے زمانے کے مومنین کے بھی حلق سے یہ بات نہیں اترتی، ان کو بھی تھوڑا بلاخر، اب میں کیا جملہ استعمال کروں کہ ان کی توہین بھی نہ ہونے پائے، لیکن بلاخر ان کے لیے بھی ایک عجیب بات تھی. تو ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، ان کو تھا کہ کبھی میری امام سے ملاقات ہوئی تو میں امام سے ضرور سوال کروں گا. حالانکہ ایک سفر کے دوران ان کی امام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے، ابھی پہچان نہیں رہے ہیں کہ یہ زمانے کے امام ہیں، کیونکہ اکثر واقعات میں یہ ملتا ہے کہ حتیٰ علماء بھی ہمارے اگر ملتے ہیں تو آن دا اسپاٹ کم ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ میں زمانے کے امام سے مل رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جب وہ کڑیاں ملاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جس سے میری ملاقات ہوئی تو زمانے کے امام تھے. تو ابھی ان کو فیل نہیں ہو رہا کہ یہ اپنے زمانے کے امام سے مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں؟ نے کہا کہ ہاں میرے کچھ سوالات ہیں، میں سوچتا ہوں کبھی زمانے کے امام ملیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا. کہا اچھا پوچھو. اب دیکھیں اس کے ذہن میں ابھی بھی نہیں آیا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھا پوچھو، شاید میں تمہاری مشکل حل کر دوں. تو انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی. ایک چیز اس میں سے یہ تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ امام حسین نے، صحیح ہے امام حسین نے قربانی دی، اپنا پورا گھر لٹا دیا، شہادتیں ہوئی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ امام حسین کی قربانی اتنا اس کا ریوارڈ ہو جائے کہ انسان آنسو بہائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، انسان زیارت کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اور میں نے کہا نا یہ تو بہت منیمم سی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گناہوں کی معافی. انشاءاللہ ابھی آگے گفتگو آئے گی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے امام سے سوال کیا. امام نے اس کو ایک سینیریو سنایا، ایک قصہ سنایا. کہا یہ بتاؤ کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ اپنے شکار کے لیے نکلا ہوا ہو اور شکار کے دوران مثلا فرض کریں بھٹک گیا، ادھر ادھر ہو گیا. اب یہ تنو تنہا جنگل ہے اور اس جنگل میں اکیلا ہے، راستہ اس کو معلوم نہیں. ظاہری بات ہے بادشاہ سلامت ہے تو پروٹوکول کے ساتھ آئے ہوں گے تو راستے کا ان کو کیا پتا، وہ تو جو لوگ تھے ان کو پتا ہوگا. اب یہ ان سے تو ہو چکا ہے جدا. تو اب یہ اسی تلاش میں، شدید پیاس اس کو لگ رہی ہے، بھوک اس کو لگ رہی ہے. اب وہ بھٹکتا اس کو دور سے ایک جھگی نظر آئی. جب وہ جھگی کے قریب دیکھا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی بڑھیا کی جھگی ہے. وہ اس نے آگے بڑھ کے اس بڑھیا سے کہا کہ میں بہت شدید پیاسا ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، تو کچھ کھانے اور پینے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ کوئی پانی ہے آپ کے پاس؟ اس بڑھیا نے
اس کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری کا دودھ نکالا اور اس بکری کا دودھ اس بادشاہ کو پلا دیا۔ دودھ پینے کے بعد اس نے کھانے کی فرمائش کی، تو اس نے وہی ایک بکری جو اس کی کل کائنات تھی، وہ ایک بکری جو اس کی پوری کائنات تھی، جس کے اوپر اس کی پوری زندگی گزر رہی تھی، اس نے بادشاہ کی خاطر اپنے اس ایک بکری کو، اکلوتی بکری کو ذبح کیا اور اس کو گوشت بنا کر، کھانا بنا کر اس نے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ کہتے ہیں، پھر امام کہتے ہیں کہ اب یہ جب اس نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، بالآخر اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کے لوگ اس کے پاس پہنچ گئے تو نکلتے نکلتے اس نے اس بڑھیا سے یہ کہا کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، کبھی تمہارا شہر آنا ہو تو تم آنا میرے پاس، میں شاید تمہاری اس خدمت کا کوئی حق ادا کر سکوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اعلیٰ بالآخر کسی موقع پہ، کسی ضرورت کے تحت بالآخر اس کو شہر جانا پڑا، اس کو خیال آیا بادشاہ کا، یہ پہنچ گئی بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ اب امام سوال کر رہے ہیں کیا خیال ہے بادشاہ اس کو کتنا دے دے تو اس نے اس کا حق ادا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اپنی آدھی سلطنت دے دے تو حق ادا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس لیے، پھر امام نے اس کو وجہ بتائی، کہا اس لیے کہ اس نے تو اپنی پوری سلطنت قربان کر دی بادشاہ کے لیے، تو یہ اگر اپنی پوری سلطنت بھی دے دے تب بھی اس کا حق اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ وہ پہل کرنے والی ہے، یہ جواب دینے والا ہے۔ تو کہا بس یہی صورتحال حسین کی ہے۔ حسین نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا خدا کی خدائی بچانے کے لیے، خدا کے دین بچانے کے لیے۔ اب اگر پروردگار عالم جو بھی حسین کو نواز دے وہ اس قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی عنایتیں ہیں پروردگار عالم کی جو میرے مولا کے اوپر پروردگار عالم نے، یا مولا کے زائروں کے اوپر پروردگار عالم نے کی ہیں۔ وَإِلَّا حسین اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، اس نے اپنے بچے لٹا دیے، اس کے گھر والے اسیر ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ انسان، واقعاً انسان کی عقل دنگ رہتی ہے۔ بس جس طریقے سے میرے مولا کی قربانیاں بہت بڑی بڑی ہیں تو اس کے مقابل میں پروردگار عالم کے تفضلات بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف انسان کو تعجب ہوتا ہے، قربانی دینے والا کیسا تھا اور ریوارڈ دینے والا کیسا ہے، اس کا کیا ریوارڈ اور اس کی کیا قربانی۔ تو عزیزو یہ روایت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ چاہے زندگی میں زیارت کی جائے چاہے مرنے کے بعد زیارت کی جائے، اور بعض روایتوں میں خود چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی روایتوں کے بھی جملے یہ ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری زیارت کرنا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں ہماری زیارت کرنا، یعنی اہل بیت کی نسبت، ائمہ کی نسبت مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں طرح کی زیارتیں ایک جیسی ہیں۔ امیر المومنین کی زیارت، امام حسن کی زیارت، رسول خدا کی زیارت، یہ سب ایک جیسی زیارتیں ہیں، چاہے ان کی زندگی میں کی جائیں چاہے ان کی شہادت یا وفات کے بعد انجام دی جائیں۔ اور امام حسین کے حوالے سے تو روایتیں ہی بہت عجیب ہیں عزیزو، واقعاً، یعنی آپ بعض روایتیں، اب دیکھیں میں بھی کوئی فقہی مسئلہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کل کو کوئی میرا آ کے گریبان پکڑ سکے کہ جی یہ کوئی آپ نے نئی فقہ نکالی ہے، فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں روایتوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ بعض روایتوں کے اندر اتنی تاکید موجود ہے کہ اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ حسین کی زیارت جو کر سکتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حسین کی زیارت کے لیے جائے، وجوب کی بات آئی ہے۔ اور بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا سکنے کے باوجود زیارت حسین کے لیے نہ جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا، وہ آقِ اہل بیت قرار پائے گا۔ آقِ اہل بیت کا مطلب کہ آقِ والدین تو سنا نا آپ نے، آقِ والدین یعنی والدین سے جس کا تعلق کٹ گیا ہو، جس کا رشتہ کٹ گیا ہو، اللہ نسبی رشتہ تو نہیں کٹتا لیکن روحانی رشتہ سمجھ لیں۔ یہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی جا سکنے کے باوجود زیارت حسین کے لیے نہیں جاتا،
وہ آگ کے اہل بیت ہو جاتا ہے، یعنی گویا اس کا اہل بیت سے رشتہ اس انداز سے کٹ جاتا ہے کہ بہت سی نیکیاں اور بہت سے ایسے امور کہ جو وہ پہلے کرتا تھا ان سے وہ محروم ہو جائے گا. یعنی اس کا اثر وضعی یہ ہے کہ وہ نیکیوں سے پیچھے ہو جائے گا، بلکہ نہ فقط یہ کہ یہ نیکیوں سے پیچھے ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، اس کی عمر بھی کم ہو جائے گی. یعنی اگر واقعاً کوئی اہل دل ہو اور کوئی غور کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے، ابھی عمر کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مال کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، توفیقات کی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہمارے لیے نقصان یہ ہے کہ جو جملہ آیا کہ اہل بیت کا آنکھ ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا. یعنی ہمارا رشتہ ان اہل بیت سے کٹ جائے کہ جو اہل بیت ہماری نعمتوں کا ذریعہ ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور پھر اس کے بعد توفیقات کا سلب ہو جانا، یہ کم نقصان ہے. آج کے زمانے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار نیکیوں کی طرف انسان کا دل مائل نہیں ہوتا. اسباب تو یہ ہیں سارے کہ ہم اہل بیت سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا. اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دوپہر کی مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اہل بیت کی محبت کا دل میں ہونا یہ خود انسان کے لیے کرشمہ ساز ہے. یہ خود انسان کو عمل کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں، تیسری مجلسوں میں، جتنی بھی محفلیں امام بارگاہ یہاں پر موجود ہیں، لوگ ہر محفل میں کچھ نہ کچھ لوگ جاتے ہیں. یہ جو اٹھ کے آتا ہے نا اپنے گھر سے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جو حسین کی محبت میں اٹھ کے آ رہا ہے، جو حسین کی چاہت میں اٹھ کے آ رہا ہے. دیکھیں، خدا نے عقل سب کو دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقلیں استعمال نہیں ہوتی. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فیکٹ ہے کہ اگر کوئی شخص حسین کی محبت دل میں رکھتا ہے اور کشتی نجات حسین میں سوار ہوتا ہے تو دیر سے یا جلدی بالآخر اس کے عمل کے اوپر ایفیکٹس آتے ہیں. یعنی آپ کا کیا خیال ہے، ایک عزادار یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ یار میں نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، میں حسین کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں اور میں نماز نہ پڑھوں مثلا. سوچتا تو ہوگا نا کبھی. خوب ہو سکتا ہے پہلی سوچ کے اوپر وہ کھڑا نہ ہو جائے مصلی پہ، لیکن یہ سوچ آج آئی ہے تو کل پھر آئے گی، کل آئی ہے تو پرسوں پھر آئے گی، پرسوں آئی ہے تو ترسوں پھر آئے گی. بالآخر یہ سوچ ہے جو اس کے ذہن میں آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہی شخص جو آج نماز سے دور ہے، یہی شخص کل آپ کو مسجد میں نظر آئے گا. یہ محبت حسین ہے. یعنی ائمہ کا تو جملے یہ ہیں کہ ہمارے الفاظ لوگوں تک منتقل کرو، جب لوگوں کو ہمارے الفاظ کی حلاوت کا احساس ہوگا تو یہ خود ہی ہماری طرف کھنچ کے آئیں گے. تو جن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہو، ان کی محبت میں کتنی طاقت ہوگی. جن کے کلمات میں یہ طاقت ہو تو ان کی محبت میں، ان کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی عزیزو. لہذا یہ محبت نجات کا ذریعہ ہے. دو روایتیں ہیں، آپ نے یہ دونوں روایتیں سنی ہوئی ہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ فرق کیا ہے دونوں میں. ایک روایت آپ نے یہ سنی ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی نسبت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. ایک خاص امام حسین کے بارے میں روایت ہے. بھئی اہل بیت میں امام حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ اہم ترین فرد ہیں اہل بیت کا امام حسین. کیونکہ اگر ہم صرف انحصار کے بھی قائل ہو جائیں نا تو زیر قصہ جو اہل بیت موجود تھے ان میں امام حسین تو حتماً تھے ہی تھے نا، وہ تو قطعی طور پر تھے. تو اہل بیت کا فرد تو ہے ہی نا امام حسین. تو جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، تو امام حسین کشتی نوح بنے یا نہیں بنے؟ تو جب ایک دفعہ کشتی بن چکے ہیں، اور اس کشتی کی خصوصیت بھی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تو کیا اس کلام کی ضرورت باقی رہ جاتی تھی کہ پھر رسول یہ فرمائیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین
ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں. بھئی ایک دفعہ تو کشتی نجات بن چکے ہیں، جب بن چکے ہیں تو بنی ہوئی کشتی کے دوبارہ بھی بنتی ہے. یہ دوسری دفعہ اللہ کے رسول کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ایک دفعہ یہ جو دو روایتیں ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ روایتیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک روایت سنائی جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. وہ فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ اہل بیت کشتی نجات ہیں، باقی اہل بیت بھی کشتی ہیں، حسین بھی کشتی ہے، لیکن ان دونوں کشتیوں میں ایک فرق ہے کہ حسین کی کشتی اوسع و اسرع، اس حسین کی کشتی کی وسعت بھی زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے. یہ جلدی نجات دلاتی ہے اور یہ زیادہ لوگوں کو نجات دلاتی ہے. یہ ایک فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حسین کو الگ سی کشتی کے طور پر پیش کیا ہے، وإلا اس کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کی ایک خصوصیت، ایڈیشنل خصوصیت تھی کہ حسین کی کشتی اوسع و اسرع، وسعت بھی اس کی زیادہ ہے. یہ گناہ گار بھی اگر اس دروازے پر آ جائے تو یہاں سے بخشش کروا کے جاتا ہے. اور اس کی سرعت بھی زیادہ ہے. اس سے زیادہ سرعت کیا ہوگی کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے آنسو بہائیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے بخشش ہو جائے آپ کی. اور روایتوں کے جملے ہیں اس مورد میں، ورنہ خود جو زیارت امام حسین کے مورد میں جو روایتیں آئی ہیں اس میں تو یہ جملے موجود ہیں، خود پڑھے ہیں میں نے، کہ جب ایک زائر پہنچتا ہے اور جب زیارت سے باہر نکلتا ہے نا تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب اگلے زندگی کے لیے دیکھیں تم کیا کرتے ہو، کس طرح عمل انجام دیتے ہو. آج میں آنسو بہاتا ہوں، میرے آج گناہ معاف ہو گئے. ممکن ہے ایک فرشتہ آج بھی میرے کو کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ زندگی میں کیا کرتے ہو یہ دیکھنا ہے. اگر میں آئندہ زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پچھلے بھی واپس آ جائیں گے. یہ فضل الہی کے خلاف ہے. دیکھیں ہم تو دی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کا کرم ایسا نہیں ہے کہ دی ہوئی چیز واپس لے لے. تو عزیزو کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں خاص حسین کی زیارت کے حوالے سے، میں نے کہا نا اتنے اینگل سے بات کی گئی ہے کہ شاید کسی اور امام کے حوالے سے اتنے اینگل سے بات نہیں ہوئی ہے زیارت کے حوالے سے. اور وہ زیارت ہے کہ جس کی انبیاء تمنا کرتے ہیں، انبیاء کے دلوں میں خواہش ہے، اولو العزم انبیاء. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ان دو گھڑیوں کا ایک فائدہ ہے، تو اب میں اس گھڑی کو دیکھ رہا ہوں جو 5 منٹ پیچھے ہے، اس لیے کہ میں یہ واقعہ سناتا ہوں اور پھر آپ کو رفتہ مسائل دے رہا ہوں. اولو العزم انبیاء، موسیٰ جیسا نبی. ابھی حمزہ صومالی کا نام تو آپ سب جانتے ہیں. بہت سے جگہوں پر رواج ہے کہ رمضان کے اندر جو دعائے ابو حمزہ صومالی ہے اس کو 2-3 ٹکڑوں میں، مثلا شبائے قدر میں 3 ٹکڑوں میں توڑ کے پڑھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی پڑھا جاتا ہو. تو ابو حمزہ صومالی کو تو سب، جو مفاتی کھولتا ہے وہ کم سے کم جانتا ہے. جو مفاتی کھولتا ہے اس کو ابو حمزہ صومالی کا نام اس کے لیے ناآشنا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت عظیم الشان دعا ان کی اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں موجود ہے. ان کا نواسا حسین اس کا نام ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اور زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہتا ہے. لیکن کیونکہ سرشناس انسان ہے، نون پرسن ہے، دن کی روشنی میں سفر نہیں کر سکتا، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اس بات سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، مخبری ہو جائے اور اس کی جان چلی جائے. اب میں کیا کروں، یہ جب باتیں آتی ہیں نا کوئی نہ کوئی جملہ منہ سے نکل جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی روایت مجھے یاد آ جاتی ہے. بہرحال ابھی میں اس کو پہلے مکمل کر دوں. رات کی تاریکی میں نکلا، چھپتا چھپاتا کہ اہل شام کی نظر نہ پڑ جائے، چھپتا چھپاتا خلاصہ یہ کربلا پہنچ گیا. جب کربلا پہنچا تو پہنچتے ہی زیارت امام حسین کے لیے نہیں گیا، انتظار کر رہا ہے کہ تاریکی ہو جائے، شب
چھا جائے، لہذا آدھی رات تک اس نے انتظار کیا۔ آدھی رات انتظار کرنے کے بعد اب یہ نکلا ہے زیارت امام حسین کے لیے۔ دیکھیں خود یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کربلا میں موجود ہو اور آپ کو 4 گھنٹے کے لیے روک دیا جائے کہ ابھی آپ زیارت کے لیے نہ جائیں۔ یعنی ہم تو جب کبھی گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلی زیارت جو ہے نا وہ گروپ فارم میں ہو، تو لوگوں کو بلاخر دیکھیں گروپ میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہ آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واش روم سامان رکھ لیں، واش روم سے ہو لیں، کوئی فریش ہو لیں، تو 1.5 گھنٹے بعد مثلا لابی میں جمع ہو جائے تو ہم ساتھ جائیں گے۔ یقین مانے بعض لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہوتا، وہ سامان وہی لابی میں چھوڑ کر ڈھونڈو ان کو کہاں ہے تو پتہ چلتا ہے وہ حرم میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ سوچیں یہ جو زیارت کے لیے آ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آدھی رات ہو جائے، کس دل سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوگا۔ آدھی رات ہوئی نکلا۔ ابھی وہ امام حسین کی اچھا یہ اموی حکومت کی بات ہے، اموی حکومت کی بات ہے، تو یہ جو ہے چلا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں یہ حکومت 5ویں امام کے زمانے میں اختتام ہوئی ہے اور 6ٹھے امام کے زمانے میں عباسی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس سے اس کا مطلب ہے پہلے کے زمانے کی یہ بات چل رہی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ یہ جو ابو حمزہ صومالی کے جو نواسے صاحب ہیں اب یہ چلے، لیکن ابھی راستے میں قبر حسین کے قریب پہنچے تھے کہ کسی شخص نے ان کو روک دیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم نہیں جا سکتے۔ اب سوچے اس کے دل کی اور اب کیا کیفیت ہوگی، پہلے انتظار کرنا سخت، اب صورتحال یہ کہ یہ قبر سامنے مثلا نظر آ رہی ہے، یہ تھوڑی دور ہے، فاصلے پر ہے، لیکن یہ شخص اس نے راستہ روک لیا، واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نکلا، پھر اس شخص نے روک دیا، پھر واپس آ گیا۔ جب 2-3 اس طرح چکر لگائے اس نے، تو ایک مرتبہ جب تیسرا چوتھا چکر تھا اس کا، اس نے طلب کے کہا کہ بھائی تم کیوں روک رہے ہو مجھے، تم مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا میں تمہیں اس لیے نہیں جانے دیتا کہ آج حسین کی زیارت کے لیے موسیٰ ابن عمران آسمان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے خدا سے اجازت لی ہے اور وہ یہاں طلوع فجر تک ہیں، طلوع فجر کے بعد وہ جائیں گے تو اس کے بعد تمہیں اجازت زیارت ملے گی۔ اب اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو جو مجھے میرا راستہ بار بار روکتے ہو؟ کہا میں وہ فرشتہ ہوں کہ جو یہاں پر پروردگار عالم نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں زائر حسینی کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ واپس چلا گیا، طلوع فجر ہوئی، آیا زیارت کے لیے گیا، زیارت امام حسین کی، اور پھر یہ اپنے شہر واپس چلا گیا۔ تو زیارت امام حسین وہ زیارت ہے کہ جس کی تمنا اولو العزم انبیاء، موسیٰ جیسا نبی، میں کہتا ہوں خود یہی ایک روایت کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حسین حتیٰ موسیٰ سے بھی افضل تھے، کیونکہ کوئی کمتر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ جب زیارت کے لیے خاص اجازت لے کر آیا جا رہا ہے اور اولو العزم نبی اجازت لے کر آ رہا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ حسین کی عظمت موسیٰ کی عظمت سے زیادہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اسی طرح عزیزو ایک شخص کو، ایک راوی تھا 6ٹھے امام نے اس سے پوچھا، بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں اور چند جملے مصائب کے، راوی کو کہا کہ تم تو عراق میں رہتے ہو، تم زیارت حسین کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا مولا نہیں، میں نہیں جا پاتا، اس لیے کہ میں ایک آشنا انسان ہوں۔ اس کی بھی یہی مشکل تھی، کہتے ہیں لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میں اگر حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ مخبری ہو جائے گی اور میری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ روایت یوں سمجھے کہ ایک قسم کا ایک سبسٹیٹیوٹ بتا رہی ہے کہ جو زیارت امام حسین کے لیے نہ جا سکے تو وہ کیا کرے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں 1-2 واقعات کے ذمے، یہ آج ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ نہیں مولا میں تو نہیں جا پاتا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کبھی بیٹھ کر ان مظالم کو یاد کرتے ہو جو حسین کے اوپر وارد ہوئے؟ کہا کہ ہاں مولا یہ کرتا ہوں میں۔ کہا بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرتے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا اتنا بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہوں کہ اضطراب میرے چہرے پر اتنا عیا ہو جاتا ہے کہ میرے گھر والے اس اضطراب کو فیل کرتے ہیں، میرے گھر والے اس اضطراب کو فیل کرتے ہیں، اور میں کھانے پینے سے رک جاتا ہوں، یعنی نہ میں کھانا کھا سکتا ہوں نہ میں پانی پی سکتا ہوں، یہ کیفیت میری ہو جاتی ہے غم حسین میں۔
خود ہی بیٹھ کے یاد کر رہا ہے حسین کے اوپر ہونے والے مظالم کو، اور خود ہی بیٹھ کر اس کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے گھر والے فیل کرتے ہیں کہ اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ مولا نے کیا جملہ کہا، قربان ہو جائیں ہماری جانیں۔ مولا نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، خدا تمہارے آنسوؤں پر رحمت کرے، خدا تمہارے آنسوؤں پر رحمت کرے۔ تم ان افراد میں سے ہو کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہو۔ دیکھیں یہ مولا کی طرف سے میڈل ہے، میں سمجھتا ہوں نشان حیدر ہمارا سب سے بڑا میڈل ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا میڈل ہے کہ مولا کسی کی عزاداری کو قبول کر رہے ہیں، مولا سرٹیفائی کر رہے ہیں، سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، اور تم واقعاً ہمارے عزادار ہو، تم واقعاً وہ ہو کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہے، جو ہمارے غم میں غم ہے، جب ہم ہمارے خوف میں خوفزدہ ہے اور ہمارے امن میں مامون ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ جب کوئی زائر حسین اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے اجداد اس کے سرانے آتے ہیں اور ملک الموت کو سفارش کرتے ہیں کہ اس کی روح کو آرام سے نکالنا، یہ میرا زائر ہے، یہ میرے بیٹے کا زائر ہے، اور پھر اس کی روح کو ایک محبت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ آسانی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے کرم ان ہستیوں کا، یہ ہے نوازش ان ہستیوں کی کہ جو اپنے زائروں کے اوپر کس طریقے سے کرم کرتے ہیں۔ بس عزیزو، کربلا کا واقعہ حق رکھتا تھا واقعاً یہ قضیہ کہ پروردگار عالم حسین کو اتنا نوازے۔ حسین اپنے پورے گھر کے ساتھ اس مقتل میں، اپنے مقتل گاہ میں کربلا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے حالات اور کیفیات سنی۔ ایک مرتبہ یہ بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ اس انداز میں جو آپ کی خدمت میں پیش ہوا، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، بیبیاں بے مخنا و چادر، بعض روایتوں کے مطابق بے کجاوا اونٹوں پر ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، کوفے اور شام کے بازاروں میں گھمائی جا رہی ہیں یہ سید زادیاں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کس انداز سے کوفے اور شام کے بازاروں میں گھمائی جا رہی ہیں۔ ارباب اعضاء جب کوفے کے قریب پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ اس قافلے کو روک دیا گیا، اس لیے کہ ابھی دربار نہیں سجا ہے، ابھی آمادگی نہیں ہوئی ہے، اور جب آمادہ ہوا ہے یہ قافلہ، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، یہ شام کی بھی یہی کیفیت تھی اور کوفے کی بھی یہی کیفیت تھی، تمام مردوں اور بچوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بازاروں میں آ جائیں، اور تمام عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گھر کی چھتوں پہ چلی جائیں۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ یہ قافلہ وارد ہوتا ہے کوفے میں، لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، غریبوں کا قافلہ، تماچے کھائے ہوئے بیویوں کا قافلہ، کوڑے اور تازیانے کھائے ہوئے اسیروں کا قافلہ یہ کوفے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا نا، ارباب اعضاء ایک مرتبہ ایک بچہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اس نے سید سجاد کو خدمت میں سلام کیا کہ یبن رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے۔ خود جیسے ہی سجاد کے کان میں یہ آواز آئی، سجاد نے جھک کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے۔ سجاد نے پوچھا، اے بچے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یعنی کیفیت یقین مانیے یہ تھی کہ بڑے تو بڑے بچے بھی اہل حرم کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اہل حرم کا احترام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا سجاد کو تعجب نہیں ہوگا کہ اس مجمع میں جو ہر طرف سے کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے گرم پانی پھینکا جا رہا ہے، کہیں سے کچھ، یہاں پر ایک بچہ مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں۔ بس جیسے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ سجاد نے
اپنی پھوپھی کی طرف رخ کیا، پھوپھی اماں حبیب کا فرزند آیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے بیٹا مجھے یہ بتا دے کہ تیری ماں کہاں ہے؟ ارے جب سے حبیب کی شہادت ہوئی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے، میں تیری ماں کو پرسا دوں، میں کہوں گا اے زینب کبریٰ، حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کو تو آپ پرسا دینا چاہتی ہیں، مگر آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ ارے جب حسین کو شہید کیا گیا تو کون تھا جو آپ کے پاس پرسا دینے آیا؟ جب عباس کو شہید کیا گیا کون تھا جو آپ کے پاس پرسا لے کر آیا؟ ارے جب قاسم و محمد کے لاشیں آئے تو کس نے آ کے آپ کو پرسا دیا؟ ارباب ادا ایک مرتبہ کسی گھر کی چھت سے آواز آئی، ارے بی بی یہ خاتمہ آپ کی یہاں پر بیٹھی ہے۔ ارباب ادا زینب نے ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسا دیا، اے زوجہ حبیب کا پرسا قبول کرو۔ میں کہوں گا ارے بی بی آپ نے تو حبیب کا پرسا دے دیا، مگر آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ کوئی آپ کو پرسا تو نہ دیا۔ ارے کسی نے تازیانے مارے، کسی نے کوڑے برسائے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے چادریں کھینچی، کسی نے تبرکات لوٹ لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے مظالم سے نجات عطا فرما۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اور اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی ہمارے عزادار عزاخانے عزاداری ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد پاکستان میں امن و امان قائم فرما، پاکستان کو دہشت گردی کی آفت سے نجات عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جن مومنین و مومنات نے خاص طور پر بیماری کے لیے التماس دعا کہا ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، حاضرین محفل ان کے متعلقین جنہوں نے خاص التماس دعا کہا ہے منظوران نظر، پروردگارہ بحق کے زہرا ان تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم احمدی بیگم بنت میر شجاعت علی، مرحوم میر فضل علی ابن میر عباس علی، جملہ مومن و مومنات ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس میں بھی ایک دعائے صحت کے لیے لکھا ہے کہ ایک مومنہ بیمار ہے، پروردگارہ تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ تمام مومن و مومنات خاص طور پر جن مومنہ کے لیے کہا گیا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ماتم حسین۔